اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کینی کا اور میرا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پاک تسلیس کا اتوار ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ آج خدا کے بارے میں، کہ خدا یہ جو تسلیس جسے ہم کہتے ہیں اور اسے ہم خدا کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہر سال ہم یہ اتوار مناتے ہیں۔ بلکہ یہ آپ یوں سمجھے کہ شاید یہ خدا کا برتھ ڈے ہے، کہ مطلب یہ ہمیں اس حوالے سے، تسلیس کے حوالے سے ہم خدا کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں گے کہ گرجے میں، آپ جب گرجے جائیں گے تو سفید کپڑوں کا استعمال ہوگا، سفید کپڑے ہوں گے، وہ علامت ہے پاک تسلیس کی۔ پیشتر اس سے کہ ہم آگے جائیں، آپ پہلے اپنی بائبلز لے آئیں، پھر میں آپ کو حوالے بتاتا ہوں۔ آج کی پہلی تلاوت ہے شرح تثنیہ، اس کا 4 باب 32ویں سے 34ویں آیت اور 39ویں سے 40ویں آیت تک، اور زبور نمبر 33۔ اور دوسری تلاوت ہے پولوس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 8واں باب 14ویں آیت سے لے کے 17ویں آیت تک۔ اور انجیل جلیل ہے مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 28واں باب 16 سے لے کے 20ویں آیت تک۔ آپ اسکرین پہ ایک چھوٹی سی علامت بھی دیکھ رہے ہوں گے، جس میں ہاتھ ہے، اور اسے ہم یاوے کا، خدا کا ہاتھ کہتے ہیں، اور ایک طرف برہ بنا ہے جو یسوع المسیح کی علامت ہے، اور اس کی مخالف ایک فاختہ ہے، وہ روح القدس کی علامت ہے۔ اور یہ ہم ان کو ہاتھ جو ہے باپ، بیٹے اور روح القدس، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی علامت ہم سمجھتے ہیں۔ اور یہ تینوں آپ دیکھیں گے کہ ایک دوسرے میں یہ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے میں یہ بالکل ایک طرح سے گندھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہر وقت متحرک بھی رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ جامد وہاں پہ بس بیٹھے رہتے ہیں، ہر وقت متحرک رہتے، کیونکہ روح القدس جو ہے وہ ہر وقت حرکت میں رہتا ہے۔ اور کلمہ جو ہے، یسوع جو کلمہ ہے، جو خدا کے اندر ہے، جو خدا کے ساتھ رہتا ہے، وہ بھی ہر وقت، وہ بھی چلتا متحرک رہتا ہے۔ اور باپ جو ہے پوری کائنات کے لیے، اور اپنی دنیا جو اس نے بنائی ہے، جو انسان بنائے ہیں اس نے، جو اس کی محبت کی علامت ہے، ان کے لیے محبت کی علامت سے میرا مطلب وہ اس کی محبت کا ثبوت ہے۔ یہ خدا کی محبت ہے، یہ جو تخلیق ہے ساری، جو کچھ بنا ہے، یہ اس کی۔ اب اس میں دیکھیں، یہ تثلیث کے بارے میں بہت لوگ سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص میں 3 ہے اور 3 شخص میں 1 ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس طرح کی باتیں کرنا، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ تو پاک تثلیث کی توہین ہے، کیونکہ یہ ایک خدائی الہی یہ بھید ہے، راز ہے، جو ہماری عقلوں سے بہت دور ہے۔ لیکن اس راز کو جاننے کے لیے دیکھیں، یسوع زمین پہ آیا، وہ ہم جیسا بنا، اس نے سب چیزوں کے بارے میں بتایا، اس نے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بھی بتایا، لیکن اس نے ہمیں یہ تثلیث کی وضاحت نہیں کی کہ یہ کیسے یہ ہے۔ اور یہ چیز بعد میں رسولوں کو زیادہ اس میں یہ بہت سے رسول جو تھے، بہت سے مسیحی عالم جو تھے، وہ اس میں ڈوبے کہ یہ تثلیث کو ہم ڈھونڈیں۔ اور تثلیث کے بارے میں جاننے کا مطلب ہے خدا کے بارے میں جاننا۔ اب دیکھیں، انسان کیا اور خدا کیا؟ انسان کی عقل کتنی ہے کہ وہ خدا تک پہنچ سکے؟
یا خدا کے بارے میں جان سکے. یہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن اور یہ ہمیں اس سے کہنا چاہیے، فخر سے کہنا چاہیے کہ وہ خدا ہی کیا جسے ہم جان لیں. وہ خدا واقعی خدا ہے، ہم کیا ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے. ہم تو اس کی تخلیق ہیں. تخلیق اپنے خالق کو کیسے جان سکتی؟ وہ اور بات ہے کہ مقدس اگسطین جو ہیں وہ بڑے اس سے کہتے ہیں کہ ہمارا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں خدا کو جانیں، اسے پیار کریں اور مرنے کے بعد اسے دیکھیں. یہ تینوں باتیں ہیں تو بڑی زبردست. لیکن خدا کو جاننا ایسے نہیں جاننا جیسے ہم لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کہ ان کی پوری نسل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس کے کام اور یہ وہ. اس کو جاننے کا مطلب، اس کو پہچاننے کا مطلب یہ کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو دیکھیں کہ کہاں کہاں خدا ہمارے ساتھ کیا کیا کرتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے، کہاں وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے. ہم خدا کو جانیں یعنی اس کو ہم جانیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. مقدس اگسٹین کا یہی. اور پھر یہ ہے کہ مرنے کے بعد اسے دیکھیں. کمال بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے خالق کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے یسوع کے، کیونکہ وہ تو اس کا باپ تھا. اور اس نے تو کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. اس نے بڑی سیدھی بات اور آسان کر دی. لیکن لوگ پھر بھی نہیں مانتے. نہیں، خدا تو پتہ نہیں کیسے ہوگا. اور یقیناً ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری عقل سے بہت دور، ہم اس تک. میرے لیے یہ جو تثلیث کا موضوع ہے، مجھے بہت پسند. میں اس کو جب یہ بات آتی مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے یہ محبت کی ایک علامت ہے. یہ محبت ہے. تثلیث جو ہے محبت ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ تین اشخاص، چلیں ایسے کہہ لیں، باپ اور بیٹا اور روح القدس، یہ تینوں ازل سے بھی پہلے کے پتہ نہیں یہ اکٹھے ہیں. کبھی نہیں ان میں جھگڑا ہوا. کبھی کسی نے کہا کہ میں تجھ سے بڑا ہوں، تو کیسے ہو. لیکن یہ ہے ہمارے لیے جو ہے تثلیث کو ماننا، سمجھنا، یہی کہ محبت ایسی زبردست محبت ہے کہ اسی میں وہ سب کچھ بناتے ہیں، اور جو کچھ ہوتا ہے تینوں کی مرضی سے ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا مشکل راز کیوں بنایا گیا؟ خدا نے یہ تثلیث کا راز کیوں بنایا؟ اس کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیں، تثلیث اگر نہ ہوتی تو یسوع کی قربانی بھی نہ ہوتی، اور یسوع کی قربانی نہ ہوتی تو ہمارے گناہ، ہماری نجات نہ ہوتی، اور خدا سے ہمارا رشتہ جو ہے وہ دوبارہ جوڑا نہیں جاتا تھا. ہوتا یہی ہے نا کہ جب انسان نے گناہ کیا، بابا آدم اور اماں ہوا نے، تو انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی برابری چاہی اپنے لیے، اور وہ خدا کے برابر ہونا چاہا. اور انہوں نے یہ جو تکبر کا گناہ کیا، جس سے کہ خدا اور انسان کی نسل کے درمیان جو رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا. اب وہ گناہ اپنی جگہ نسل در نسل چلتا آیا. دیکھیں، یہ بات بھی سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ جب آپ کسی کا قصور کرتے ہیں، اور کوئی بہت بڑا قصور کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ علیحدہ ہو جاتے ہیں، آپ ملتے بھی نہیں، لیکن جب بھی آپ اس شخص کو ملیں گے جس کے خلاف آپ نے کیا، آپ کے اندر وہ کھٹکتا ہوگا کہ یار میں نے اس کے ساتھ کیا تھا. یہ جو گلٹ ہے، یہ جو جسے کہتے ہیں احساس گناہ جو ہے نا، وہ وہ نہیں ختم ہوتا. اور یہ احساس گناہ ہمیشہ رشتے جو ہے وہ کمزور کر دیتا ہے، بلکہ توڑ بھی دیتا ہے. اور اس احساس گناہ کو، اس معافی کو، اب خدا کا انہوں نے گناہ کیا ہے، تو خدا کے آگے جو ہمارے لیے معافی مانگے گا، تو وہ کوئی انسان تو نہیں ہو سکتا نا، یا کوئی نبی تو نہیں ہو سکتا، یا کوئی بہت ایک آدمی نہیں ہو سکتا، کوئی فرشتہ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے تو وہی ہوگا جو خدا کے برابر ہوگا. اور یہ تثلیث ہے جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ خدا بیٹا، کیوں ہم بیٹا کہتے ہیں؟ کہ وہ خدا کے برابر خدا ہے،
اور وہ بیٹا جب انسان بن کے آتا ہے اس دنیا میں، جب وہ انسان بن کے اس دنیا میں آتا ہے، تو وہ اپنی قربانی دے کے ہمیں خدا کے ساتھ دیکھیں، قربانی جو ہے نا، گناہوں کی قربانی، اس کے لیے جو خون ہے وہ شرط ہے. تو کسی چیز کا بھی، کسی جانور کا بھی، کسی بڑی سے بڑی شخصیت کا خون خدا کو قابل قبول نہیں جو اس کے شایان شان ہو. صرف اس کا بیٹا ہی اس قابل سمجھا جا سکتا. اب دیکھیں، یہ تثلیث کی خوبصورتی ہے کہ خدا اپنے حصے کو انسان بنا کے اور ہمارے لیے اس کو قربان کرتا ہے، تاکہ ہم کو وہ خدا بھی نہ یہ کہہ سکے کہ انسانوں نے تو قربانی دی نہیں، خود اس کا بیٹا انسانوں کے لیے قربان ہو جاتا ہے. یہ بھی خدا ہی کی محبت ہے. وہ ہے نا، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. یہ خدا ہی کی محبت ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو قربان ہو. یہ تثلیث کی وضاحت جو ہے یہ ہے. اس سے ہمیں سمجھ آتی کہ تثلیث جو ہے وہ اصل میں ہے کیا، کیوں ضروری ہے. اب دیکھیں، یہ ہم لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں اور کر کے آمین کر دیتے ہیں، یا باپ اور بیٹا اور یہ باپ اور بیٹا اور روح القدس جب ہم یہ نشان بناتے ہیں نا صلیب کا، تو یہ صلیب کا نشان اس کو کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں ہم یہ تثلیث کو دہراتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ خدا اور اس کا بیٹا اور روح القدس، ان تینوں نے ہمیں مخلصی بخشی. خدا نے بیٹے کی قربانی قبول کی، اور روح القدس نے ہمیں وہ طاقت دی کہ ہم اس قربانی کا، اس کا احترام کر سکیں اور اس کو وہ مقام دے سکیں جس کا وہ شایان شان، جس کے شایان شان، جس کی وہ مستحق ہے. اور یہ روح القدس ہے. اور روح القدس جسے ہم عام طور پہ آ، اتنے اس سے، میں یہ صاف کہتا ہوں کہ جب ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، ہماری عبادتیں بھی، ہم شاید ان میں اتنا روح القدس کا ذکر نہیں کرتے، لیکن پاک ماس میں جب آپ جاتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ روح القدس ہے جو ان نذرانوں کو پاک کرتی ہے. جب فادر صاحب وہ روٹی اور مے کا پیالہ جب اٹھاتے ہیں، جب وہ یسوع کا بدن اور خون بنتے ہیں، تو یہ روح القدس کا، اس کی کرامت ہے. یہ اس کے کرم سے یہ چیزیں قبول بنتی ہیں. اور اس لیے روح القدس کا بہت بڑا ایک کردار ہے، بہت بڑا رول ہے. اور ہماری زندگیوں میں آپ دیکھیں نا کہ جو رسول تھے وہ ڈر کے مارے آ، اپنے کمرے میں بند بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب روح القدس نازل ہوتی تو کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسے بے باک جن لوگوں سے وہ ڈرتے ہیں، انہیں کے بیچ میں جا کے کھڑے ہو کے اور وہ باتیں اور وہ تقریر کرتے ہیں کہ پہلے ہی 3,000 لوگ جو ہیں وہ یسوع کو قبول کرتے ہیں، اور وہ خوف ان کا چلا جاتا ہے. پھر وہی نہیں، پھر وہ جو بے خوفی جو ہے، وہ جو دلیری ہے، وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ نسل در نسل، اور پھر اس کے بعد دنیا میں ایک کوہرام مچ گیا. قبروں کی قبریں مسیحوں کی بن گئیں، شیروں کی ماندیں جن میں ان کو ڈالا جاتا تھا، آگ میں جلایا جاتا تھا. لیکن یہ روح القدس تھی جس نے ان کو اتنا مضبوط کیا، اور ان کی مضبوطی کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکا. اور اس لیے آج یسوع کے نام پہ دنیا کے ہر کونے میں گھٹنا ٹیکا جاتا ہے. یہ ہے روح القدس کا کمال، اور بیٹے کی قربانی اور باپ کی فراخ دلی، یہ تثلیث ہے. اور ہم اب جب بھی دعا کریں تو یاد رکھیں کہ باپ اور بیٹا اور روح القدس، یہ خدا کو ہم، اس کا ہم نام دیکھیں. بہت لوگ ایک بڑی جلدی سے یہ ایسے نشان بنا لیتے ہیں، اور قبرستان کے پاس سے بھی گزریں گے تو صلیب کا نشان. ٹھیک ہے، صلیب کا نشان آپ بناتے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ صلیب کا نشان باپ اور بیٹے اور روح القدس کی وحدانیت جو ہے نا، اس کا ہم اظہار کرتے ہیں. کس کا؟ خدا کا. تو اس لیے میں ان تینوں کے بڑے احترام سے ہمیں یہ اس کا ذکر کرنا چاہیے. باتیں اور بہت سی بھی ہیں، مطلب
تثلیث کے حوالے سے اور یہ کہ خدا تین ہے، تو جو تکوین کا پہلا باب ہے اس میں ہی بڑا بہت کچھ ہے کہ جب خدا انسان کو تخلیق کرتا ہے تو اس نے کہا آؤ ہم انسان کو بنائیں، اور جب اس نے بنا لیا تو پھر خدا نے انسان کو ایک جگہ وہ جمع کا صیغہ ہے اور دوسری دفعہ واحد کا صیغہ ہے جب خدا نے بنا لیا۔ پہلے کیا تھا کہ آؤ ہم، پہلے وہ باپ اور بیٹا روح القدس تینوں ہیں، اور اس سے پہلے جب زمین آسمان خلق ہوتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ جو حرف ہے، جو کلمہ ہے، وہ منہ سے نکلتا ہے، روح موجود ہے، باپ اس کلمے کو نکالتا ہے اور تخلیق ہوتی۔ اس طرح ہم اس کو بڑی میں یہ نہیں کہتا آسانی سے، لیکن ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ یسوع نے کیوں ہمیں اس کے بارے میں اتنا زیادہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ تو خود بیٹا، اور اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا باپ کو دیکھا، اور اپنے رسولوں سے کہا کہ یہاں سے مت نکلنا جب تک تمہیں روح القدس نہیں مل جاتا۔ اور یہ وہ ان کی آپس کی ایک سمجھ تھی، اور وہ محبت تھی، اور یہ محبت ہی میں سب کچھ ہوا۔ اور یہ تثلیث جو ہے یہ محبت کی سب سے بڑی علامت ہے اور ایک حقیقت ہے، اور ہمیں اس کو ہی فالو کرنا ہے، اسی کی پیروی کرنی ہے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔